कैसा होगा साल 2023 पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट के लिए? क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या बाइंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इससे पहले हम नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करें, लेट मी क्विकली प्रेजेंट यू द राउंड अप ऑफ हाउ ईयर 2022 हैज़ बिन फॉर पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट। बेसिकली अराउंड सेम टाइम लास्ट ईयर 2021 में हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने अपनी प्रोडिक्शंस आप लोगों को प्रेजेंट की रिगार्डिंग 2022। ठीक है, मैं बड़े उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमने उसमें बात की, हमने कहा जी कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो हो जाएगा 2022 में। उस वक्त हमने 11-12% की उस वीडियो में बात की। राइट नाउ एज वी स्पीक रिसेंटली 100 बेसिस पॉइंट्स स्टेट बैंक ने फिर इंक्रीज़ किया 16% पे। इस वक्त शरह सूद जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, और इसी की बेस पे हमने कहा कि जो फंड्स हैं, इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, वो रियल एस्टेट मार्केट से निकल के फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, और ये हमने शिफ्ट ऑब्जर्व किया। फिर हमने कहा जी कि टैक्सेस का बर्डन रियल एस्टेट मार्केट पे बढ़ जाएगा। उस वक्त FBR और DC रेट्स जो थे उनके ऊपर रिविजन चल रही थी जब हमने वीडियो बनाई थी। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में अराउंड फरवरी मार्च जो है वो नया टेबल इशू हो जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज देयर वाज अ कंट्रोवर्सी अराउंड द इनिशियल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ DC एंड FBR रेट्स जो 2021 के 1 दिसंबर को गवर्नमेंट की और FBR की तरफ से अनाउंस हुई थी। सो आफ्टर द रिविजन उनको थोड़ा स्केल बैक कर दिया गया, बट स्टिल जो 2022 के शुरू में या 21 में चल रहे थे रेट्स, उनसे तकरीबन 100% जो है उसका इंक्रीज़ हमने देखा। सो टैक्सेस का बर्डन इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि जो फाइलर नॉन फाइलर की टैक्स रेट से इनकी बेसिस पे विद होल्डिंग टैक्स पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, वो पहले 1% था फाइलर के लिए, 2% था नॉन फाइलर के लिए। फिर बजट जब आया, जब गवर्नमेंट चेंज हुई, खान एडमिनिस्ट्रेशन गई और एक PDM एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, तो जो फर्स्ट बजट था उसके अंदर फाइलर के लिए 2% कर दिया और नॉन फाइलर के लिए 7% जो है वो कर दिया एडवांस विद होल्डिंग टैक्स का, एडवांस टैक्स का शरह। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा था उस वीडियो में कि 2022 में हमें ये नहीं पता था उस वक्त कि खान एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, बट हमने ये बोला था कि 2022 जो है वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट ईयर होगा। स्पेसिफिकली बजट की सेंस में बात हो रही थी, ठीक है, कि लास्ट बजट जो है वो उन्होंने प्रेजेंट करना है, बट लास्ट ईयर ही उनका बन गया, हम बजट भी नहीं प्रेजेंट कर सके। 2022 में खान एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी और एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, और हमने ये कहा कि 2023 के लेटर हाफ में यानी कि जो करंट टाइम चल रहा है 2022 के इलेक्शंस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइकिल जो शुरू हो चुका होगा, जो अभी तक शुरू हो चुका हुआ है। देयर कंसल्टेशंस जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं इस वक्त कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग अनसर्टेनिटी अराउंड के इलेक्शंस जो हैं वो पोटेंशियली नेक्स्ट ईयर हो रहे हैं या नहीं। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन दिस वीडियो। फिर हमने ये इसमें की पॉइंट था हमारा कि 2022 जो है वो करेक्शन का साल होगा। जो 2 साल का बुल रन रहा पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में, उसकी करेक्शन होगी 2022 में। और हमने कहा कि बहुत से प्लेयर्स जो रियल एस्टेट मार्केट में आए 2021, 20, 21, 22 में, आफ्टर जो रिलीफ मेजर्स गवर्नमेंट ने दिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एमनेस्टी स्कीम दी, FBR का रेगुलेटरी बर्डन ख़त्म हो गया, FBR वैसे भी लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया। जो खान एडमिनिस्ट्रेशन जब आई थी उस वक्त उन्होंने बड़ी स्पीड से जो टैक्स कह लें जो लोग चोरी कर रहे थे उनके पीछे FBR काफ़ी पड़ी हुई थी। जब नई नई खान एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो वो सारी जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने आफ्टर कोरोना छोड़ दिए। वाज अ बिग रिलीफ पैकेज, जिसकी वजह से बहुत से एक्टर्स मार्केट में आ गए जिनका मार्केट से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और हमने कहा कि अब 2022 में वो स्क्वीज़ आउट हो जाएंगे। और जो रमज़ान, इस साल के रमज़ान से आया, मैं हमेशा रमज़ान को पॉइंट आउट करता हूँ कि रमज़ान से बेसिकली शुरू होता है ये साइकिल खामोशी का, जो अब काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ है इस वक्त। वो एक्टर्स जो हैं वो सेक्टर छोड़ देंगे, एंड येस ट्रू, जिन एक्टर्स का इसमें काम नहीं था, जो आए हुए थे जस्ट फॉर द फन ऑफ इट और जस्ट बिकॉज एवरीबडी वाज डूइंग रियल स्टेट, वो अब जो हैं लोग वापस चले गए हैं अपने पुराने जॉब्स में, या कुछ लोग अपने गांव चले गए हैं वापस, जो आए थे कि जी हम वी विल मेक अ किलिंग हेयर, दे हैव गॉन बैक। और हमने एंड में ये कहा था, बी विजिलेंट, बी कॉशियस इन ईयर 2022, बाय द बेस्ट, ओनली द बेस्ट विल सेल एट अ गुड प्राइस। ठीक है, सो दिस इज़ अ राउंड अप ऑफ आवर लास्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक जो हमने लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में बनाई रिगार्डिंग 2022। अब ये बातें आपको बताने का मकसद क्या है
یہ باتیں یہ راؤنڈ اپ آپ کو پریزنٹ کرنے کا ریزن یہ تھا کہ جب ہم 2023 میں کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اب کہ 2023 کیسا ہوگا پاکستانی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں. اب یہ سال جو تھا 2022 وہ پاکستانی اکانومی کے لیے میسو پالیسی ایڈجسٹمنٹ کا سال تھا. ناٹ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ، میسو پالیسی ایڈجسٹمنٹ آئی آل اکراس دا بورڈ. رائٹ ناؤ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے خبر پڑھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو کریڈٹ اور کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ لوگ چارج کرتے ہیں فار انٹرنیشنل ٹرانزیکشن، اس کی لمٹ پر پرسن $30,000 کر دی ہے پر ایئر. ٹھیک ہے، بیکاز اس وقت جو ہمارا فورن ایکسچینج کرنچ چل رہا ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ فورن ایکسچینج آؤٹ فلوز نہ ہو، جو کہ رائٹ ناؤ ایز بی اسپیک اراؤنڈ $4.5 بلین جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس پاکستان کی آفیشیل فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. اور یہ جو $4.5 بلین ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، دے کور فار اباؤٹ 1.5 months آف آر امپورٹ بل. ٹھیک ہے، سو ویری الارمنگ، بہت الارمنگ سچویشن تھی. پھر ہم نے پولیٹیکل انسرٹینٹی دیکھی میسو لیول کے اوپر. ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھیں تو ہم نے نہیں دیکھی اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہم نے ابھی ریسنٹلی گزرے 5-6 ماہ میں، اسپیسیفکلی جب خار ایڈمنسٹریشن واز سینٹ ہوم آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس کے بعد جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، دیور فیئرز آف prolonged protests, instability, civil war and what not جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں پوٹینشلی 2022 میں آ سکتی تھی. اور جو ڈیفالٹ رسک تھا وہ بھی ایسٹرونومیکل لیولس تک چلا گیا. لیٹ نومبر کی بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کا CDS ریٹ ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ جو ہے وہ 70% کراس کر چکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے there was a risk. Everybody was talking about کہ پاکستان potentially ڈیفالٹ کر دے گا. That again is a topic for another video. We will cover that as well کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے کہ نہیں. So the point is this کہ this was not an ordinary year. ٹھیک ہے، from political standpoint, from economic standpoint, and add to that the fact کہ اس وقت دنیا میں بھی گلوبل ریسیشن جو ہے اس وقت شروع ہوا ہے، جو پوری دنیا میں کریکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. چونکہ 2 سال پوری دنیا نے ریلیف پیکیج اینڈ ایوری بڈی واز لائک گوئنگ نٹس، کوئی بھی سیکٹر ہو، بیکاز ایوری تھنگ واز لوز. ٹھیک ہے، سو فیڈرل ریزرو نے بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، جس کی وجہ سے بھی پاکستان جیسی کنٹریز جو ہیں ان کو پرابلم ہو جاتا ہے. جب اتنی بڑی اکانومی اپنا شرح سود اٹھا لے تو سارا گلوبل انویسٹیبل کیپٹل بھی ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ آف کورس پاکستان جو ہے اس وجہ سے اس کو ایشو ہوتا ہے ٹو اٹریکٹ کیپٹل فرام ادر کنٹریز ایز ویل. ٹھیک ہے، سو in short, no ordinary year, and as a result super abnormal measures were taken by the government at a relentless pace, جس میں across the board taxes ہوں، interest rate ہو، regulatory burden ہو، restrictions ہوں، curbs ہوں، load sheddings ہوں، you name it, government tried everything. petrol کی prices jack up کر دیں، electricity bills جو تھے وہ گرمیوں میں off the charts آ رہے تھے. ان ساری چیزوں نے اوپر نیچے ہوئی، مارکیٹ کو سلو کر دیا. لیکن اب 2023 کی اگر ہم بات کریں تو 2023 میں یہ چیلنجز اب نہیں ہیں، کیونکہ 2022 میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ 2023 میں اب کچھ رہا ہی نہیں کہ چیلنجز ہوں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیلنجز ختم ہو گئے ہیں، 2023 جو ہے وہ بڑا زبردست گزرے گا. دیر از اسٹل اے چیلنج دیٹ ریمینز اینڈ دیٹ از اراؤنڈ جنرل الیکشنز. اگست میں اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں گی اپنے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق. اکتوبر میں وی آر ایکسپیکٹنگ جو اصول کے مطابق کانسٹیٹیوشنلی الیکشن ہونے چاہیے. اینڈ آف کورس ہم نے ریسنٹ یہ بھی دیکھا کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو پرولونگ کرنا بھی چاہتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اور ٹائم لے لیں. ان دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی اس کو ایووک کر کے ہم ایمرجنسی کلاس کو ایووک کریں اور گڈ 6 months 12 months اور گین کر لیں جنرل الیکشنس میں. آن دی ادر ہینڈ جو PTI ہے، جو اپوزیشن ہے، ان کی طرف سے دے آر ٹیکنگ ایوری میجرس کہ ہم الیکشن انشور کریں. سو دیر از انسرٹینٹی کہ الیکشن اسٹل کب ہوں گے. اچھا، ہو بھی جاتے ہیں آن اے ڈیو ٹائم. وی ڈونٹ نو کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کس طرح کی ہوگی، ویدر کسی کے پاس کلیئر کٹ میجورٹی ہوگی یا نہیں، ویدر جو کرنٹ گورنمنٹ بنا رہی ہوگی نیکسٹ ایئر 2023 میں اس کی الائنسز کا، کمپرومائزز کا کیا لیول ہوگا. کیا وہ بہت ہی زیادہ لوز الائنس ہوں گے، بیکاز آبویسلی وی آر فورسنگ کہ کوئی سی پارٹی کے 2/3 تو میجورٹی ہوگی نہیں، کسی مکسڈ ہی پارلیمنٹ ہوگی. وہ الائنس کس طرح کی ہوگی، چونکہ یہ ساری چیزیں پالیسی کو امپیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ویک الائنس ہوگی تو وہ آپس میں فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے، پولیٹیکل فائر فائٹنگ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے،
پالیسی کسی بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے ویسے بھی کہ ہم پالیٹکس میں لگے رہتے ہیں اور کوئی پالیسی اکنامک پالیسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. خیر دیٹ ٹو از اے ویری بگ ٹاپک فار آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ویڈیوز ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اکنامک پالیسیز ریلیٹڈ. بٹ ان شارٹ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اراؤنڈ نومبر یا لیٹ اکتوبر چلیں ارلی نومبر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک سرٹینٹی ہمیں مل جائے گی جو بڑی امپورٹنٹ سرٹینٹی ہے کہ کون سی ایڈمنسٹریشن ہے, اور یہ ایڈمنسٹریشن گڈ 5 years وی کین ہوپ کہ کنٹینیو کرے گی. اینڈ آفٹر جو 100 days ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پالیسی سرٹینٹی آ جائے گی, کوئی ڈائریکشن پتہ چل جائے گی, ٹھیک ہے. اور اب یہ بھی ایک رسک ہے کہ الیکشن جو جیتے گا جو ہارے گا وہ جیتے والے کے بارے میں کیا کہے گا, مے بی اس کے اراؤنڈ بھی رزلٹ کے اراؤنڈ بھی پولیٹیکل کیوس آ جائے. بٹ لیٹس جسٹ ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہو, سارا کچھ اکارڈنگ ٹو بک ہو اور ہمیں ایک نئی ایڈمنسٹریشن مل جائے اور یہ جو فائنل انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہے ختم ہو جائے, تاکہ نیکسٹ ایئر گورنمنٹ لیٹر ہاف میں وچ آئی فور سی assuming that there is no political crisis around elections and everything, assuming کہ elections اپنے ٹائم پہ نیکسٹ ایئر ہوتے ہیں, we expect that in latter half of the next year market will start gaining its footing. 2020 21 22 کی اسپیسیفکلی دو شروع کے 3-4 ماہ واز a time of boom. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انپریسیڈنٹڈ بوم تھا ہسٹوریکلی اسپیکنگ. 2022 کا جو مڈ ٹو سیکنڈ ہاف ہے اس نے مارکیٹ کو کریش کر دیا. ان سم کیسز آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈی ایچ اے, اسلام آباد میں کچھ ایسی پراپرٹیز بھی ہیں جنہوں نے 5 million تک ڈپ پوسٹ کی ہے. ڈی ایچ اے بینگ اسٹیبل اینڈ بینگ ساٹ آفٹر ایز ویل, میکسیمم ہم نے ڈی ایچ اے فیز 6 میں 30 لاکھ کی کریکشن دیکھی ہے, ویلی میں 15-20 لاکھ کی کریکشن دیکھی ہے. باقی جو ڈی ایچ اے 3 ہو گیا 4 ہو گیا اس میں ہم نے 10-15 یا میکسیمم 20 لاکھ کی کریکشن دیکھی ہے. ڈی ایچ اے 2 and 1 بینگ میچور فیزز اس میں کوئی کریکشن نہیں ہم نے دیکھی. 5 بیکاز آف دی ڈفرنٹ میجرس ڈفرنٹ ڈیولپمنٹس گوئنگ آن ان ڈی ایچ اے فیز 5 اور ریلیٹڈ ٹو ڈی ایچ اے فیز 5 ہم نے کوئی اس میں اتنی خاص کریکشن نہیں دیکھی. سو 5 میں 1 اور 2 کو نکال دیتے ہیں سنس وہ ڈیولپڈ ہیں میچورڈ ہیں. 5 میں از دی اونلی فیز رائٹ ناؤ جس میں کوئی خاص کریکشن نہیں دیکھی پرائز میں, ٹھیک ہے. اور بائرس کی پریزنس انشور کرتی ہے کہ کریکشن ہوگی یا نہیں, کیونکہ بائرس موجود تھے, کریکشن ہم نے دیکھی. یس دیور بریف اسپیلز 1 or 2 ہیئر اینڈ دیئر جب مارکیٹ سلو تھی, بٹ نتھنگ میجر ہیپن ٹو پرائز ان فیز 5, ٹھیک ہے. سو 2023 جو ہے وہ ایک ایسا سال ہوگا جس میں مارکیٹ کا باٹم موجود ہے. مارکیٹ ول گیٹ ٹو اٹس باٹم, مے بی وہ اپنے باٹم تک پہنچ چکی ہوئی ہے, بٹ آئی بلیو ڈیفینیٹیولی کہ 2023 مارکیٹ کا باٹم ہے اور لیٹر ہاف میں مارکیٹ وڈ ہیو گینڈ اٹس فوٹنگ. اور اس کے بعد جو بزنس ایز یوزول ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بوم, ٹھیک ہے, کیونکہ بوم آ جائے گا. بزنس ایز یوزول جس میں سالانہ بیسس پہ 15 سے 20 یا ان سم کیسز 25% یا 15 سے 25% جو اینول پلاٹس کی یا گھروں کی قیمتوں میں انکریز آتا ہے. ناٹ 100% اور 70% جس طرح پچھلے 2-3 سالوں میں ہوتا رہا آفٹر کرونا ریلیف میجرس, اس طرح نہیں, بلکہ بزنس ایز یوزول جو نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے وہ کنٹینیو کرے گا. اینڈ وی ایکسپیکٹ that around 3 years or after 3 years or around 4 years یا between 3 or 4 years there is going to be another boom, چونکہ پاکستانی ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ہسٹری ہے. After every 4 years 3 or 4 years there is a boom of 2 years, ٹھیک ہے. پلس آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کرنٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس وقت اس کا بھی آخری جب ہاف شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو نے پولز میں جانا ہوتا ہے تو وہ بھی ریلیف میجرز دینا شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹ از وائی آئی ایم ہوپنگ, آئی بلیو کہ میری پروڈکشن ہے کہ اراؤنڈ اور آفٹر 3-4 years پاکستانی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بوم آ چکا ہوگا. سو کیپنگ دس ان مائنڈ دیٹ 2013 از اے ایئر آف اسٹیبلٹی, مارکیٹ کا باٹم ہے اس سال میں, پرائزز ول اسٹاپ کریکٹنگ ڈاؤن ورڈس اینڈ بیکم اسٹیبل فار لائک فورسیبل فیوچر. ہاؤ شوڈ یو آپریٹ اف یو آر این انویسٹر؟ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلی بات یہ ہے آپ سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں ایک چیز کلیئر کر لیں دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو انویسٹ فار گڈ 3-4 اور مور دین دیٹ ایئرس, ٹھیک ہے. کوئی 1-2 سال کے لیے انویسٹمنٹ نہ کریں کہ جی میں یہ لے لوں تو 6 ماہ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسے بالکل نہیں کریں, ٹھیک ہے. دیر از گوئنگ ٹو بی نو ریٹرن ٹو دیٹ. یہ ہیلدی اب مارکیٹ کی اسٹیبلٹی ہے اور ایک ہیلدی ٹرینڈ ہے آگے. یہ ہیلدی ٹرینڈ میں آپ اور ویسے بھی پلاٹوں کی قیمت کیا ہے 2.5 کروڑ 3 کروڑ کنال کے پلاٹ کی بات کریں, اس میں آپ نے کتنا کما لینا سال میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو نارمل ٹرینڈ ہے
2023 کے بعد جو سیکنڈ ہاف کے بعد شروع ہو جائے گا، اس میں 15 سے 25% آپ لے رہے ہوں گے، تو اتنا بندہ اماؤنٹ لگائے اینڈ دیٹ از وٹ یو کم آؤٹ آف. تو لاٹ آف پیپل آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیٹ. ٹھیک ہے. ہاں اف یو آر لوکنگ فار پلاٹ ایز اے اسٹور آف ویلیو، نو ہارم ان دیٹ. سو انویسٹمنٹ کے لیے لانگ ٹرم ہورائزن، مائی سجیشن، جو ہوم اونرز ہیں پوٹینشیل، یہ ہوم کو کنسٹرکٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں اپنے گھروں کا، دس از یور مارکیٹ. آئی بین سیئنگ اٹ فار دا لاسٹ 2 to 3 months کہ یہ آپ کی مارکیٹ ہے. گیٹ ہولڈ آف چیپ پراپرٹیز جو چیپ ہو چکی ہوئی ہیں. بہت تیزی سے کریکشن آئی، ریلنٹلیس میجرز ہوئے، اکنامک کرائسس تھا، اور ہم نے پرائز دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی اسپیڈ سے نیچے آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آف کورس ڈپینڈ کرتا ہے لوکیلٹی پہ، ڈیولپر پہ، نیم ویلیو پہ. ٹھیک ہے. آپ اس کو یوز کریں، آپ اچھا سستا پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں. دس از یور مارکیٹ. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں پرائز نیچے آئے گی مجھے اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. بیکاز آف دا پریزنس آف ٹریڈرس ان دا مارکیٹ. ہم خود میں اکثر ویڈیوز میں بولتا ہوں، ہم خود جو ہیں وہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں پلاٹس کی، ہم خود انویسٹرس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں، بیکاز دیٹ از دا نیچر آف دا بزنس. ٹھیک ہے. بٹ بیکاز آف دیٹ جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ بیکاز آف دیٹ پرائز جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمس ڈفرینٹ مارجنس کے ساتھ ایویں انکریز ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ کمس ٹو اے پوائنٹ جہاں وہ آپ جیسے لوگوں سے، مجھ جیسے لوگوں کی ریچ سے باہر نکل جاتی ہے. سو کریکشن آئی ووڈ ویلکم اٹ. پرائز کی اسٹیبلٹی آئی ووڈ ویلکم اٹ. لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی ہو، آئی ووڈ ویلکم اٹ. کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. سو اگین ایٹ دی اینڈ 2021 کی جو ہماری کنکلوژن تھی، میسج تھا، وہ رپیٹ کروں گا. بی ویجیلنٹ، be cautious, only the best will sell. On that note, subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.